اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. محمد آل محمد. وقت کے امام کی حضور ادائے احترام کے لیے ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی علی آلہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، ان کے فرش اعضاء پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے عزیزان میں سید الشہداء کی مزید توفیقات کے لیے حفظ و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دین و دین میں کچھ چیزوں کو بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کے اوپر پوری دین کی عمارت تعمیر ہے، جن کو ہم اصول دین تعبیر کرتے ہیں. اور یہ اصول دین در حقیقت عقائد ہیں. یہ ہمارے وہ عقیدے ہیں جو کائنات کے بارے میں ہیں، اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اصول دین میں توحید ہے، یعنی ایک خدا ہے، نبوت ہے، نبی ہیں، امامت، اسی طرح عدل، قیامت، یہ سب کچھ کیا ہے کائنات کے اندر، اس کے پوری کلیکشن کو ہم اصول دین تعبیر کرتے ہیں، ہمارے عقائد کا مجموعہ ہے. اس کے بعد ایک دوسرا حصہ آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو فروع دین کے اندر آتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور باقی فروع دین آتے ہیں. البتہ اس کے بیچ میں ایک اور حصہ بھی آتا ہے جس کو ہم اخلاق تعبیر کرتے ہیں. کیا بہتر ہے
اور کیا بہتر نہیں ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ دین کی ساری عمارت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ توحید کے اوپر ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے، اور اس وحدانیت کا اگر عقیدہ ہے اور یہ ہے کہ اس کے اوپر پورے دین کی عمارت ہے، تو ہمیں اپنے طور پر سوچنا چاہیے کیا واقعاً جس طرح ایک دین ایک عمارت ہوتی ہے اور اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اور اس فاؤنڈیشن کے اوپر وہ عمارت ہوتی ہے، کیا اس طریقے سے ہے کہ مثال کے طور پر عمارت اس بنیاد کے سوا بھی کچھ اور ہے باہر؟ یعنی یہ ممکن ہے کہ آپ پوری فاؤنڈیشن کو علیحدہ کر دیں اور بلڈنگ کو علیحدہ کر دیں؟ کیا توحید دین کی بنیاد ہے وہ اس طرح کی بنیاد ہے کہ مثال کے طور پر اسٹارٹنگ پوائنٹ میں توحید ہے اور بعد میں باقی دین ہے؟ یعنی کہ نہیں، اس میں کوئی اور کسی اور طرح سے، مثال کے طور پر جیسے آپ کا اور میرا وجود ہے، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ آپ کے جسم میں جان کہاں ہے، روح کہاں ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر بنیاد میں ہے، پاؤں میں ہے اور اس کے اوپر پورے جسم اور پھر پورا وجود کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو دین توحید کے اوپر قائم ہے، کیا وہ پہلی مثال کی طرح ہے جیسے ایک بلڈنگ اپنی فاؤنڈیشن کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ نہیں توحید دین کی بنیاد ہے؟ یعنی اس طرح جیسے میرے اور آپ کے وجود میں ہماری جان ہے، ہر چیز میں توحید ہے۔ اس کو کس طریقے سے بیان کریں گے اور اس کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہوگا، اس کو چند منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی پاسبل ہے تو آپ لوگ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ توحید پہ ہم جب کہتے ہیں توحید کے بارے میں کہ اس پہ دین کی عمارت قائم ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ اور معمولاً دین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو دین میں ہوتی ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو دینداروں کے پاس ہوتی ہے۔ دین میں کچھ اور ہوتا ہے، دینداروں کے پاس کچھ اور ہوتا ہے، معاملہ ایسا ہو جاتا ہے۔ مثلا دین میں بہت بنیادی ایک کانسیپٹ ہے اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اچھا، یہ ایک دین میں کانسیپٹ ہے تقوی، یا مثال کے طور پر زہد، دین میں کانسیپٹ ہے قناعت، توکل، ایک دین میں کانسیپٹ ہے، ایک لوگوں کے پاس کچھ اور ہے۔ تو ممکن ہے جو دین میں تقوی کہا ہو وہ کچھ اور ہو، اور جو لوگ تقوی سے سمجھ رہے ہوں وہ کچھ اور ہو۔ مثلا دین میں آپ کے پاس اصطلاح ہے عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو عرف عام میں عبادت کہتے ہیں وہ بہت، میں اپنے اس طرح میں کہتا ہوں، بہت پارٹ ٹائم جاب ہے۔ اس کے لیے کائنات خلق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے، مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے ہم ترجمے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ اب بندگی فل ٹائم ہوتی ہے، بندگی ہر وقت کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز وہ ہوتی ہے جو دین میں ہوتی ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں تو دین کمال میں پہنچ جاتا ہے پھر تو، اور مشکل یہیں پر ہے کہ ان دونوں کے اندر فرق رہ جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو توحید ہے اور توحید دین کے ہر شعبے میں ہے، اس کا ہمارے اور آپ کے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے تھا، اور وہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صلی اللہ علیہ محمد عجل فرجہ۔ اب اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا موضوع کو اپنی جگہ تک پہنچانے کے لیے، وہ یہ کہ آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے اور کافی عرصے سے آپ میں سے بعض لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے سامنے کچھ وہ لوگ ہیں جو ایک توحید کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایک خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ان دونوں کے اندر بنیادی طور پہ کیا فرق پایا آپ نے، تو میں تقریباً مطمئن ہو کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں مل رہا ہوگا۔ یعنی جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ تقریباً ویسے ہی ہیں جو ایک خدا کو نہیں مانتے، بلکہ زیادہ تر لوگ یہ معتقد ہیں کہ جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ ان سے بھی کم ہیں جو ایک خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ کافی لوگ اس بات پر معتقد ہیں۔ اچھا، اگر دین کی بنیاد توحید ہے اور میں اور آپ بھی دیندار ہیں اور ہماری بنیاد بھی توحید ہے، تو یہ جو توحید ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی ایک ہمارے پاس ڈگری پی ایچ ڈی ہے، اس پی ایچ ڈی کے ہونے سے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ تو اصولی طور پر جواب میں کوئی یہ کہے گا کہ بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی پی ایچ ڈی ہو اور ایک آدمی پی ایچ ڈی نہ ہو، ایک آدمی انجینئر ہو ایک آدمی نہ ہو، ایک آدمی ڈاکٹر ہو ایک آدمی نہ ہو، ان سب پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا، ایک آدمی توحید کا ماننے والا ہو اور ایک آدمی توحید کا ماننے والا نہ ہو، آپ نے اپنی زندگی میں اتنا فرق دیکھا ہے کیا؟ آپ کو زیادہ تر فرق نہیں مل رہا ہوگا۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا توحید نعوذ باللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز ہے جس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی دین کی بنیاد توحید ہے۔ اللہ کے رسول اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا تھا تو پہلی چیز جو اس سے کہتے تھے کہ تم نے قبول کر لیا ہے کیا، وہ یہی توحید تھی۔ تو یہ جو مانتے ہیں توحید کو اور جو نہیں مانتے ہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں مجھے ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا پریکٹیکلی، تو پھر میرے پاس صرف ایک جواب رہ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے جو توحید کو مانتے ہیں وہ توحید کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ توحید کو سمجھے ہوتے اور ان کے کیریکٹرز میں توحید ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا تو ان میں جو توحید کو مانتے ہیں اور ان میں جو نہیں مانتے زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، پریکٹیکلی اس وقت فرق بالکل نہیں نظر آ رہا۔ جو کلچر اس میں ہے وہی کلچر اس میں ہے، جو کیریکٹر یہاں پر ہے وہی کیریکٹر کم و بیش وہاں پر ہے۔ اگر فرق ہے تو کچھ ریچولز کا ہے، وہ آج کے دن یہ کرے گا، وہ دوسرا والا آج کی شب ایک اور کام کرے گا۔ ریچولز کا فرق آ رہا ہے، لائف وہی ہے، ایمبیشنز بھی وہی ہیں، آبجیکٹیوز بھی وہی ہیں، ریچولز کا فرق ہے۔ آیا یہ وہی توحید ہے جو ہمارے پاس ہے اور یہ خدا نے دی تھی، یا اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے؟ تو تھوڑی سی دیر لگا کے میں آپ کی خدمت میں اس توحید کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہم اپنے موضوع سے کس طرح متصل ہیں؟ اس طرح متصل ہیں کہ جو سید الشہداء کے ساتھ دینے والے ہیں اور ہم لوگ ان کے ایکسٹینشن میں بڑھنا تھے۔ ہمارا جو کام تھا عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے وہ یہ کہ ہم یہ سیکھیں کہ ان میں کیا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا ہمیں لوگ امبیسیڈر سمجھ رہے ہیں امام حسین کا، ہمیں حسینی کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں سفیر امام حسین سمجھ رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ ہونا چاہیے جو امام حسین کے ماننے والوں کے اندر تھا، اصحاب کے اندر تھا، اور ان کے اندر ایک خاص توحید نظر آتی ہے۔ وہ توحید ہمارے اندر زبان پہ تو نظر آتی ہے، عمل میں دیکھنا پڑے گا نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی۔ بظاہر نظر نہیں آ رہی، بظاہر نظر نہیں آ رہی، چونکہ جو نہیں مانتا وہ بھی وہی کر رہا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صرف ریچولز کے اندر کچھ فرق آ رہا ہے۔ اب اس توحید کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے، اور الٹا کام یہ ہو گیا کہ جو مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ یہ مشکل زیادہ ہے، جو یہاں پیدا ہوئے اور تھوڑے بہت دیندار تھے ان کے ساتھ یہ مشکل کم ہے۔
اور جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ملکوں میں پیدا ہوئے تھے، ہم میں سے بہت کم لوگوں نے توحید کو کسی کلاس میں سیکھا ہے، اور جو بچے یہاں پیدا ہوئے تھے ان کو تو پھر چانس مل گیا کہ انہوں نے کسی کلاس میں جا کر توحید کو سیکھ لیا ہے۔ جو ہمارے مسلمان ملکوں میں پیدا ہوئے، وہ جن کو میں نسلی مسلمان کہتا ہوں، یہ جو نسلی مسلمان تھے، آپ جا کے اسٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں۔ آج پاکستان تشریف لے جائیے یا مثلا کسی ایسے ایک اور ملک میں یا حتی ہندوستان جس کے ماحول میں اسلام ہو، جا کے ان سے پوچھئے کہ بھئی تم لوگوں نے توحید کو کبھی کسی کلاس میں پڑھا ہے، کسی کلاس میں سیکھا ہے؟ بہت ریئر لوگ ہوں گے جنہوں نے توحید کو اس طرح سے دیکھا ہوگا۔ تو جو یہاں پہ تھے انہوں نے پھر کسی کلاس میں لے لیا، لیکن دونوں کے ساتھ ایک اور پرابلم آ رہی ہے۔ جو توحید ہم سیکھتے ہیں اس کو اپنے عمل سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، ہم کنیکشن ایجاد نہیں کر پا رہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بہت سارے لوگ مجالس کے اندر سید الشہداء کا ذکر سیکھتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں حسینیت نہیں لا پاتے، حسینیت نہیں لا پا رہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کنیکشن کیوں نہیں بن رہا ہے۔ تو مشکل تو یہاں پہ ہے کہ بھئی توحید کو ہم نے سیکھا کہاں پر ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں آج کے دن تھوڑا سا توحید کے بارے میں عرض کروں، اور اس کا جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے تھا، جس طرح ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ توحید کے جو سادہ ترین مفہوم ہے اس کو ہم خدا کے ایک ہونے کو کہتے ہیں۔ خدا ایک ہے۔ کیا مطلب خدا ایک ہے؟ وحدانیت، جس کو آپ لوگ انگلش میں ونس کہیں گے۔ البتہ شاید کبھی ایک زمانے میں اس کو یونٹی بھی تعبیر کیا جاتا تھا، جو بالکل ہی غلط تھا۔ یونٹی تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا، تو بالکل شرک کی طرف جائے گا۔ ونس زیادہ بہتر لفظ سمجھ میں آتا ہے۔ سادہ زبان میں یہ کہ خدا ایک ہے۔ اچھا، جو خدا ایک ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں سب سے پہلی کیٹیگری ہم بناتے ہیں توحید ذاتی، یعنی خدا کی ذات ایک ذات ہے۔ یہ کوئی دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ دو اور تین نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی کمپاؤنڈ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کمپاؤنڈ ہیں، ہم لوگوں میں ذات میں ایک باڈی ہے اور ایک سول ہے، روح اور جسم ہے۔ خدا میں ایسا نہیں ہے۔ خدا میں جو کچھ ہے ایک ہی ہے۔ اس کی اور ڈیٹیلز بھی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا۔ خدا کی صفات اس کی ذات کے علاوہ نہیں ہوتی۔ مثلا وہی خدا جو کریم ہے وہ وہی ذات ہے، ذات خدا ہے۔ ہمارے اوپر صفتیں ایڈیشن ہوتی ہیں۔ مثلا میں بچپنے میں مثال کے طور پر جو تھوڑی بہت نالج ابھی رکھتا ہوں، یہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے نالج حاصل کی ہے، تو علم میرے اوپر بعد میں آیا ہے۔ خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات ایک ہی ذات ہوتی ہے، ساری صفتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی اس کے اندر، ایک رہتا ہے وہ۔ یہ ہو گیا توحید ذاتی۔ اب اس کے اپنے دلائل ہیں، کیوں ہم معتقد ہیں، مثلا اس کے فلسفیکل کیا آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، جو سائنٹیفک ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی مسٹک ٹائپ کا کوئی دیکھنا چاہے، عرفانی اس کی دلائل کیا ہو سکتے ہیں، یہ سب مختلف طریقوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اچھا، اس کو اگر میں معتقد نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ اصلا شرک ہے۔ اگر کوئی انسان کہے نعوذ باللہ تعالیٰ کے دو ہیں، یا مثلا کمپاؤنڈ ہے، ترکیب ہے، یا کوئی کہے کہ ذات علیحدہ ہے، صفتیں علیحدہ ہیں، یہ سب شرک کہلاتا ہے۔ یہ توحید ذاتی ہے۔ اچھا، ایک اور حصہ توحید کا ہوتا ہے توحید افعالی۔ توحید افعالی کیا ہے؟ افعال ظاہر ہم ایکس کو کہتے ہیں، ڈیڈز۔ توحید افعالی، تو توحید افعالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو ایک ہی خدا نے خلق کیا ہے۔ خالق دو نہیں ہے، خالق ایک ہی ہے۔ نہ صرف خالق ایک ہی ہے، بلکہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ نہیں چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ ہو گیا توحید افعالی۔ اس کا ڈسکرپشن بہت سادہ ہے، آبجیکشن اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ آبجیکشن بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک زلزلہ آیا، اتنے لوگ مر گئے، کیا یہ بھی خدا کے حکم سے ہوا ہے؟ ہاں، یقیناً خدا کے حکم سے ہوا ہے،
تو اتنے لوگ کیوں مرے؟ پھر خدا نے اتنے بندے اپنے ارادے سے کیوں مار دیے؟ اور ظاہر کہ ہم سید الشہداء کی عزاداری میں، تو اگر کوئی کہے توحید افعالی سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، سامنے والا پوچھے گا کہ کیا سید الشہداء جو شہید ہوئے یہ بھی خدا کی مرضی سے تھا؟ تو ہم کہیں گے ہاں یہ بھی خدا کے ارادے سے تھا، خدا کی مرضی سے تھا. تو سامنے والا کہے گا پھر خدا نے کیوں اس پہ رضایت دی کہ اس طرح سید الشہداء مارے جائیں؟ اب جو توحید افعالی ہوتی ہے اس کی کچھ گہرائیاں ہوتی ہیں، اور اس کی گہرائیوں میں ہماری زندگی سے کنیکشن بھی بن رہا ہوتا ہے. اچھا، معمولاً جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ توحید ذاتی کے اوپر رکے ہوئے ہیں. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، دو کو نہیں مانتے. اس کے بعد جب توحید افعالی پہ بات آتی ہے اس کے کمپلیکیشن میں لوگ نہیں جاتے، اور لائف کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے توحید افعالی کا اس میں بھی نہیں جاتے. میں پہلے 4 قسم توحید کی عرض کر دوں پھر توحید افعالی پہ واپس آتے ہیں. توحید کی ایک تیسری قسم ہے، اس کو توحید تشریعی کہتے ہیں. تشریع کا مطلب لیجسلیشن. لیجسلیشن کا رائٹ صرف خدا کے پاس ہے. کوئی قانون نہیں بنا سکتا، صرف خدا کا قانون ہوگا. ہاں خدا ہم سے کہے کہ یہاں تم بنا سکتے ہو وہاں ہم بنا سکتے ہیں، ورنہ قانون صرف خدا بنائے گا. مثال کے طور پر سبا سینٹر کے قوانین کس نے بنائے؟ خدا نے بنا کے دیے؟ نہیں. کاؤنسلز بیٹھی مثال کے طور پر ایڈوائزز ہوئی، جو کچھ بھی ہوا یہ قوانین بن گئے. تو قانون بنانے کا حق اگر صرف خدا کے پاس تھا تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ خدا نے اجازت دی ہے. تم لوگ اپنے کاموں کو منظم کرنے کے لیے ٹریفک کے رولز بناتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. اس میں تشریع سے ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ کب آتا ہے؟ خدا کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، ایک آبادی سب مل کے کانسنسس ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ توحید کے ماننے والے ہیں تو حکم بنانے کا حق صرف خدا کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ حق نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نبی کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا. امام کون بنائے گا؟ یہ سب خدا بنائے گا. سب لوگ متفق ہو جائیں اور ایک جگہ پہ جمع ہو کر یہ فیصلہ کریں ہم نعوذ باللہ تعالیٰ امام کے پیرالل کچھ اور بنا رہے ہیں، ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ رائٹ صرف خدا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. آخری توحید ہے توحید، البتہ یہ اقسام 10 بھی ہو سکتی ہیں، ڈیپتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک اور قسم، آخری نہ کہوں، ایک اور قسم ہے توحید عبودی. بندگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی. فوراً کوئی کہے گا ہاں بالکل صحیح ہے، عبادت بس خدا کی ہوگی اور کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ کوئی انسان اپنی عبادت کرتا ہو؟ آپ نے بتوں کی عبادت سنی ہوگی، پتھروں کی عبادت سنی ہوگی، سورج چاند ستاروں کی عبادت سنی ہوگی. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی انسان اپنی عبادت کرتا ہو؟ قرآن کریم فرماتا ہے ہاں ایسے انسان ہوتے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آئے تم نے دیکھا ہے ایسے انسان کو جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. کیوں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یہ کہتے ہیں جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا، عبادت اسے کہتے ہیں. بندگی، جس کی اسی خاطر میں عبادت کا ترجمہ بندگی میں کر رہا تھا. بندگی کا مطلب ہوتا ہے جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا. اچھا، جو خدا کا ماننے والا ہے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو خدا کہے گا میں وہ کروں گا. اور جو اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. اچھا، آج کے زمانے میں ایک خدا کے ماننے والے اس توحید میں مشکل میں نہیں پھنسے گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خدا سے لڑ رہے ہیں. تو نے تو یہ چاہا ہے لیکن میں یہ کروں گا. یہ کہاں کی توحید ہے بھائی؟ توحید کو اگر میرے اور آپ کے وجود کے اندر آنا ہے تو ہر کیٹیگری کے اندر آنا پڑے گا. ابھی توحید افعالی پہ میں واپس آؤں گا. بس توحید ذاتی یعنی ذات خدا ایک ہے. توحید افعالی کام خدا سے ہوتے ہیں، خدا کرتا ہے. توحید تشریعی لیجسلیشن، قانون بنانے کا حق صرف خدا کے پاس ہے جس کو وہ اجازت دے. اور توحید عبودی، عبادت صرف خدا کی ہوگی. کیا مطلب؟ بندگی خدا کی ہوگی، جو خدا کہے گا وہی مانا جائے گا. اس کے مقابلے میں کسی اور کی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں سوسائٹی کی چلے گی. بہت سارے لوگ اللہ کے مقابلے میں حتیٰ سوسائٹی کی مانتے ہیں. یہ سب توحید میں مشکل ہے.
اب میں توحید افعالی پہ واپس آتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اور مجھے توحید کا تذکرہ کیوں کرنا پڑا؟ کل کی وجہ سے. کل جب میں نے مشکلات کا تذکرہ کیا اور میں نے اس میں عرض کر دیا تھا کہ اس میں کچھ مشکلات آئیں گی، مشکلات کے کانسیپٹ میں کچھ مشکلات آئیں گی، تو اس میں واقعا میں مشکلات آئیں. اور کسی نے ایک دو سوال کیے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ اتنا اچھا نہیں ہوا ہے. تو اس خاطر مجھے بہتر یہ نظر آیا کہ میں توحید افعالی کے اوپر گفتگو کروں تاکہ وہ کانٹیکسٹ ڈیولپ ہو سکے جس کے اندر مشکلات کو دیکھنا ہے. توحید افعالی کیا ہے؟ توحید افعالی یہ ہے کہ جو ہوگا وہ خدا کی مرضی سے ہوگا. اچھا، اگر یزید سید الشہداء کے خلاف کربلا میں کھڑا ہے تو یہ کس کی مرضی سے ہے؟ خدا کی مرضی سے. خدا نے ایسا کیوں کیا؟ جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اس سے خدا کو کوئی نقصان ہوا ہے کیا؟ خدا نے نمرود کو یہ طاقت دے دی کہ وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال لے. خدا کو کوئی نقصان ہوا کیا؟ نہیں. آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، حضرت ابراہیم کو نقصان ہوا؟ نہیں. اچھا، اگر حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر جل جاتے تو حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان ہوتا کیا؟ نہیں، پھر بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ سارا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، سب خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا کے نظام میں خوبیوں میں سے، بہت اچھی کوالٹیز میں سے اس کی ایک کوالٹی یہ ہے، خدا نے کبھی کسی کام میں جلدی نہیں کرنی. خدا کبھی جلدی نہیں کرتا. اچھا، کیوں جلدی نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر ہونے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. جلدی وہ کرتا ہے جسے وقت نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. جس کو وقت نکلنے کا خطرہ نہیں ہوتا وہ جلدی نہیں کرتا. آپ کے یہاں شاید ایسا نہیں ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں جو یہاں پہ شاید نہیں ہوگا لیکن کہیں اور ہو سکتا ہے. مثلا فرض کریں آپ نے کسی جہاز میں بیٹھ جائیں، آپ جلدی کریں گے چونکہ اگر ایک سرٹن ٹائم تک آپ کاؤنٹر پہ نہیں پہنچے بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں نہیں ہوگا ایسا، ہمارے یہاں ہو جائے گا. پائلٹ بھی جلدی کرے گا کیا؟ یہاں پہ کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے وقت پہ اڑانا ہے. ہمارے یہاں نہیں کرے گا، اطمینان سے آئے گا اور سب کو کہے گا پائلٹ میں ہوں، جہاز کہاں اڑے گا؟ جہاز نہیں اڑے گا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں فلائٹ دیر ہوں گی. خیر یہاں بھی بہت دیر ہوتی ہے. میں ایک زمانے میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ یہاں دیر سویر نہیں ہوتی ہے، یہاں بہت دیر ہوتی ہے. اینڈ میں جا کے اس نتیجے پہنچا ہوں کہ وہ زیادہ پنکچوئل ہے. یہ میں کبھی بعد میں ثابت کروں گا، چھوڑ دیتا ہوں. تو جلدی کون کرتا ہے؟ جلدی وہ کرتا ہے جس کو وقت ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہوتا ہے. جس کو وقت نکلنے کا خوف نہیں ہوتا وہ کبھی جلدی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس کو کرنے دو. اب دیکھیے، بلکہ الٹا میں عرض کروں، بعض اوقات وہ اپنے دشمنوں سے کہتا ہے ذرا تم بھی زور لگاؤ، دکھاؤ تم کیا کر سکتے ہو، دکھاؤ. اب دیکھیے اسی مثال کے اندر خدا چاہتا تو نمرود کو واقع سے ایک دن پہلے مار دیتا. نہیں مارا، زندہ رہا. نمرود نے اعلان کیا کہ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، لکڑیاں لے کر آؤ. لوگ لکڑیاں لے کر آ گئے. وہ لکڑیاں لاتے ہیں، انہیں جلا لیتے ہیں. اگر خدا چاہتا اسی دن بارش برسا دیتا. بارش برسا دیتا، اس نے نہیں برسائی. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے لگے اور نہیں ڈال پائے تو دور سے حضرت ابراہیم کو اس چیز کو جس کو ہم منجنیق کہتے ہیں دور سے پھینکنے کے لیے استعمال کیا. خدا چاہتا تو کوئی کام کرتا، ان کے دماغ میں یہ ترکیب ہی نہیں آتی. اس نے کہا نہیں یہ بھی کرو. اگر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پھینک دیا نمرود نے، خدا چاہتا حضرت ابراہیم کو جس فورس سے پھینکا تھا تھوڑی سی طاقت اور لگوا دیتا، حضرت ابراہیم آگ کے ادھر چلے جاتے. نہیں، اس نے کہا نہیں، جانے دو، جس ٹارگٹ پہ پھینک رہے ہیں پھینکنے دو انہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اب یہاں پہ ایک رول ہے جذباتیت سے ہٹ کر اور بالکل مذاق نہیں، سیریس ہٹ کر. وہ یہ ہے
خدا اپنے دشمن سے کہتا ہے تم میدان بناؤ میں جیت کے دکھاؤں گا تمہیں. خدا کہتا ہے تم میدان بناؤ، اسٹیج لگاؤ اور جو کچھ کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ، اور میں تمہیں میدان جیت کے دکھاؤں گا. اور ایک اور خوبی میں کروں گا، میں کوئی لشکر نہیں بھیجوں گا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہمیں جب کسی کو شکست دینا ہوتا ہے ہم آرمی نہیں بھیجتے. فرماتا ہے زمین اور آسمان میرا لشکر ہے. خدا کبھی جلدی نہیں کرتا. حضرت ابراہیم کو ڈال دیا آگ کے اندر، اب فرشتے بھی بیچارے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم سے، کہہ رہے ہیں آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. آگ میں گرے، خدا نے آگ بجھائی بھی نہیں. یہ بھی کر سکتا تھا بجھا دیتا، نہیں کہا آگ بھی جلنے دو. کیوں؟ آگ کے جلانے کی جو کوالٹی ہے وہ میں نے دی ہے، آج لے لوں گا واپس. آگ بھی جل رہی تھی. حضرت ابراہیم کو کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک میں تبدیل ہو جا. کوئی اور جاتا تو مر جاتا. ابھی بھی آگ ہیٹ دے رہی تھی، اگر کوئی اور جاتا تو مر جاتا. حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کیا. اچھا یہ سارا جو اسٹیج بنایا تھا کس نے بنایا تھا؟ نمرود نے. آگ وہ لایا، لکڑیاں وہ لایا، بہت احمق آدمی بیچارہ ساری کوششیں کرتا رہا. خدا نے چھوٹا سا ایک کام کیا اور کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور وہ جیت گیا. اچھا اب یہ جو سین بنا تھا اس میں خدا کا کوئی نقصان ہوا کیا؟ نہیں. حضرت ابراہیم کا کوئی نقصان ہوا کیا؟ نہیں. حضرت اگر جل جاتے تو حضرت ابراہیم کا نقصان ہوتا؟ نہیں. خدا کا کوئی نقصان ہوتا؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ہوا. صرف ایک فرق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں مختصر کروں گا تاکہ اسی میں سارا وقت نہ لگ جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سید الشہداء میں اللہ نے اپنی تینوں حجتوں کو آخری سیکنڈز میں بچا لیا. حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا سے سارے اژدہے غائب کروا دیے، لاٹھی مار کے پانی میں راستہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں بلا لیا. سید الشہداء کے معاملے میں خدا نے گویا اپنی توحید کا اگلا مرحلہ دکھایا اور کہا کہ اب تک تو تم نے میری توحید یہاں تک دیکھی تھی نا کہ میری حجت کو آخری لمحے میں نجات ملتی تھی. اب میں توحید کا وہ مرحلہ دکھاؤں گا جب آخری مرحلے تک دشمن وہ کر لے جو کرنا چاہ رہا تھا، اب بھی جیت کے دکھائے، اب بھی جیت کے دکھاؤ. تو سید الشہداء شہید ہو گئے، لاشا بھی پامال ہو گیا، خاندان بھی اسیر ہو گیا. اچھا خدا کہہ رہے تم جیت جاؤ گے، اس طرح جیت جاؤ گے کیا؟ اب کسی کو اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون جیتا تو کیا کوئی مشکل کام ہے؟ 1400 سال کے بعد پوری دنیا کے اندر امام حسین کے چاہنے والے گن لو اور کسی بھی یزید کے چاہنے والے گن لو، امام حسین کے روضے پر آنے والے لوگوں کو دیکھ لو، ان کے نام پہ جان دینے والوں کی تعداد دیکھو. بہت معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں کو ایک بات عرض کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک سخت جملہ استعمال کروں گا. ایک دفعہ اسکول میں پڑھاتے بچوں کو نبوت سمجھاتے ہوئے میں نے رسول اللہ کی عظیم الشان ہستی کے بارے میں چند جملات عرض کیے، اور میں نے ان سے کہا بچوں سے کہ دیکھو رسول اللہ کی شخصیت کا احترام آج بھی دنیا کے اندر ہے. تو بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے، لیکن بچہ ایک کھڑا ہوا اور اس زمانے میں وہ سنگر زندہ تھا جو مر چکا، کھڑا ہوا کہنے گا لیکن سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ پاپولر ہے آج. ہاں اب ظاہر ہم لوگوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہم تیش میں آئیں،
جس کے لیے برصغیر مشہور ہے. ہم نے اس بچے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، اس وقت دنیا میں ظاہری طور پر یہ سنگر شاید زیادہ مشہور ہے، میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں. وہاں پہ 25 سے 30 کے قریب بچے تھے کلاس کے اندر. میں نے کہا تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں؟ تقریباً سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا سر اگر اللہ کے رسول کا معاملہ ہے ہم جان دینے کو تیار ہیں. پھر میں نے اس سنگر کا نام لیا، میں نے کہا یہ بتاؤ اس کے لیے دنیا میں کتنے لوگ جان دیں گے؟ شہرت تو مل گئی ہے لیکن جو اللہ نے نبی کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا. شہرت تو کوئی بھی لے لے گا لیکن جو دلوں میں امام حسین کی محبت ہے کہاں سے لاؤ گے؟ کس کی یاد میں لوگ 1400 سال بھی ایسے بیٹھتے ہیں؟ کس کی یاد میں بیٹھے؟ لاؤ دنیا کا کوئی مشہور انسان جس کی یاد میں اس طرح لوگ 1400 سال سے بیٹھے ہوں. اور کن جذبوں کے ساتھ؟ ان جذبوں کے ساتھ کہ اس کے نام کے آنے کی دیر ہے. ایک دفعہ مرجع تقلید نے یہ کہا کہ کربلا کو خطرہ ہے، لوگ دفاع کے لیے تیار ہو جائیں. ایک ہفتے کے اندر 10 لاکھ سے اوپر لوگوں نے، عورتوں اور مردوں نے نام لکھوایا. امام حسین کا معاملہ تو ہم یہاں آئے ہیں. داعش کی ہمت ہے کہ یہاں پر آئے؟ وہ جتنا بھی کچھ کر سکتے تھے وہ کر چکے تھے، لیکن صرف ایک ذرا سی چنگاری چاہیے تھی اور لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ دیکھو بھائی امام حسین کا معاملہ ہے. اچھا اگر ظاہری طور پہ آپ دیکھیں تو امام حسین کا معاملہ نہیں تھا بلکہ امام حسین کی قبر مقدس کا معاملہ تھا. لوگوں نے کہا نہیں امام حسین کا معاملہ تو دور، روضہ اقدس کے نزدیک بھی کسی کو نہیں آنے دیں گے. اور پھر لوگوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا روضہ سید الشہداء دور کی بات، تم نے اگر ان کی بہن کے روضے کی بھی نزدیک آنے کی کوشش کی، پوری بریگیڈز وہاں جمع ہو گئیں پوری دنیا سے، اہل بیت کے چاہنے والے، اور پرچموں کے اوپر ایک نعرہ لکھ دیا، ہم سب آپ کے عباس ہیں، ہم سب آپ کے عباس ہیں. 1400 سال پہلے تو دشمنوں کو موقع مل گیا کہ خیمے کے نزدیک آ جائے، اب جب تک زندہ ہیں اب نہیں آنے دیں گے. اور ثابت بھی کیا کہ ہم عباس ہیں تو مطلب کیا ہے. عزیزان محترم، یہ طاقت جو اس وقت ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پوری غیبت کبریٰ میں ایسی طاقت اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس کبھی نہیں تھی. آپ میری بات کو مبالغہ آرائی یا جذباتیت مت سمجھیے گا، میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اسٹڈیز کرنے کے بعد جو طاقت اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے یہ پوری غیبت کبریٰ کے اندر کبھی نہیں تھی. اگر میں کہوں کہ ابتدائی اسلام سے آج تک کبھی نہیں تھی تب بھی غلط نہیں ہے. آپ بہت سنہری دور میں ہیں، آپ بہت اچھے دور میں، آپ کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں. بدقسمتی سے یہ نہ ہو کہ خدا آپ کو کسی کام کی طرف لے جانا چاہتا ہو اور آپ دنیا میں ہی غرق ہو جائیں، اپنی ذمہ داری کو بھلا دیں. کہیں یہ نہ ہو جائے، خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزان محترم، خدا کا دین میرے اور آپ کا انتظار نہیں کرے گا. قومیں آتی رہیں گی، یہ پرچم آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نعوذ باللہ تعالی اگر طریقے سے نہ اٹھایا تو سب نعوذ باللہ تعالی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. نہیں، دنیا میں قومیں آتی رہیں گی، کوئی اور قوم نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں. نہیں، ساری قومیں ملیں، ہم بھی اس میں ہوں. اور اللہ کرے کہ ہمیں خدا جس طرح ہمارے اجداد کو خدا متعال نے عزت دی ہے کہ انہوں نے پرچم سید الشہداء کو بلند رکھا ہے، ہمیں بھی یہ عزت دے
کہ ہم اس پرچم کو سربلند رکھیں انشاءاللہ تعالی. اس دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا. محمد وآل محمد وآل محمد وعجل. خدا متعال کو کوئی دیر نہیں ہے. خدا متعال پوری کائنات پر حاکم ہے، مالک ہے، اور مالک بھی ایسا نہیں ہے جو کہیں اور بیٹھا ہو اور کہیں اور کچھ اور ہو رہا ہو. نہیں، ایسا نہیں مالک. اس کی مالکیت بھی بہت عجیب ہے. یہ توحید ہم نے کم سمجھی ہے، یہ ہم نے کم سمجھی ہے. خدا کا ہم سے رابطہ کیسا ہے؟ مثلا میں اور آپ یہاں پر ہیں، خدا کے اذن سے ہیں، بالکل. ایک سیکنڈ توجہ نہ دے تو کیا ہوگا؟ یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی. اس کی کوئی مثال ہے دنیا کے اندر؟ حقیقتاً یہ کہ کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ذرا سا نزدیک لانے کے لیے مثال کہہ سکتے ہیں آپ. جیسے یہ بلبس الیکٹریسٹی سے جل رہے ہیں اور اس کا کوئی سورس ہے جہاں یہ الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے. اگر وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، یہاں کچھ نہیں ہے، پھر یہاں پہ ڈارکنیس ہے. صرف ایک فرق ہے، یہ ڈارک بھی ہوا تو کچھ رہے گا، بلب رہے گا یہاں پہ، یا ایل ای ڈیز رہیں گی، جو کچھ بھی ہے. خدا کا اور ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ اگر اس نے ایک لہجہ توجہ نہیں دی، ہم نتھنگ ہیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ فیوزڈ بینگ ہے یا کنفیوزڈ بینگ ہے. نہیں، ہم بینگ ہے ہی نہیں، ہم نتھنگ ہیں. پھر یہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے. اور صرف خدا سے ہی نہیں ہے، ہمارا صرف نہیں ہے تعلق، پوری کائنات ایسے ہی ہے. اگر پوری کائنات ایسے ہی ہے تو اب ذرا مشکلات کو دیکھیے گا. اب آپ نے توحید کا تصور دیکھ لیا، پوری کائنات خدا کے قبضے قدرت میں ہے. اچھا، اب میرے اوپر ایک مشکل آئی ہے، کس کے اذن سے آئی ہے؟ خدا کے اذن سے. یہ جو مشکل آئی ہے، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. نعوذ باللہ، میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل آئی ہے. میں نے کیئر نہیں کی، میں مریض ہو گیا، میری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے مشکل آئی ہے. اچھا، اگر ایسا ہے تو مجھے مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ خدا سے. آئی اسی کے ارادے سے ہے. میں خدا کی طرف دیکھوں گا، خدایا تو نے اپنی رضا سے میرے اوپر ایک مصیبت ڈالی ہے، مشکل ڈالی ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میری ہدایت فرما. میں کیئرلیس تھا، ایک مشکل آ گئی، میں نے کوئی گناہ کیا، نعوذ باللہ، کوئی مشکل آ گئی. تیسری دفعہ میں کیئرلیس نہیں تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن خدا مجھے کوئی انعام دینا چاہتا تھا، کوئی ریوارڈ دینا چاہتا تھا، اس خاطر اس نے مشکل ڈالی ہے. تینوں صورتوں میں خدا سے شکوہ کروں یا خدا کے سامنے راضی رہوں؟ تینوں صورتوں میں رزلٹ ایک ہی ہے، خدا سے راضی رہو. خدا سے راضی رہو، اپنے اندر کریکشن کرو، اپنے اندر طاقت لاؤ، خدا سے مدد مانگو. چاہے امتحان ہو، چاہے سزا ہو، چاہے غفلت ہو، میں نے غلطی کی. تینوں صورتوں میں میں خدا کے سامنے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام کے معاملے میں فرما رہے ہیں شکر کرو، خدا کا شکر کرو. کیوں شکر؟ اگر امتحان تھا تاکہ میں ریوارڈ پاؤں، شکر کرو کہ خدا نے اس قابل سمجھا. اگر غلطی یا غفلت تھی جس پر یہ مشکل آئی ہے تو شکر کرو کہ خدا نے تمہیں اویئر کر دیا ہے. شکر کرو، خدا نے اویئر کر دیا ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے تم. ہر صورت میں مشکل بری چیز نہیں ہے. اچھا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہ کروں؟ بالکل کریں. اگر آج کمائی کم ہے، زیادہ کمائی نہیں لاؤں، بالکل لائیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیے گا خدا کیا چاہ رہا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اس کو پہلے چیک کر لیجئے گا، پھر بات آگے بڑھائیے گا. اس کو ہم توحید کہتے ہیں. بدقسمتی سے یہ توحید ہماری زندگیوں میں مسنگ ہے، یہ توحید مسنگ ہے. اچھا، اگر کسی کے اندر یہ توحید ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں چند جملے سلسلے میں عرض کروں گا، وقت بالکل اختتام پر ہے. کل اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. آپ لوگوں کے احساس کے مطابق جس ٹیمپریچر کے آپ آتی ہیں
تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے، میرے جیسے کے لیے کوئی گرمی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے جھیل لیجئے اور گرمی کا احساس مت کیجیے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو توحید ہے اس کو ہمارے اندر نظر آنا چاہیے. اچھا، خدا متعال کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات خدا متعال اس توحید کو سکھانے کے لیے ہمارے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے. کہتا ہے دیکھو انبیاء نے کیا کیا تھا. ہمارے سامنے ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے واقعات آتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ان حالات کے اندر کیا انجام دیا تھا. تو مختلف طریقوں سے. چلیے اب میں 2-3 دن سے روک رہا تھا تو میں عرض کر دیتا ہوں. آپ سے جو میری توقع تھی، اور تھی کا مطلب پاسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ کی اٹینشنز ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ یہ دیکھنے نہیں آئے تھے کہ کوئی بورڈ کیسے کھلتا ہے، تو اور آپ وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ مجلس سننے آئے تھے. تھوڑی سی ڈسٹریکشن آپ کی توجہ کو بھی لے گئی، اور طے یہ تھا کہ آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے تھے، زیادہ کنٹرول آپ کے اندر ہونا چاہیے تھا. یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بھائی بورڈ دیکھنے میں کون سی اسلام کی اساس خطرے میں پڑ گئی ہے؟ ہاں، مشکل یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، زندگی کے آبجیکٹیوز کے لیے بھی یہی کر رہے ہیں. تھوڑی سی کوئی چیز آتی ہے، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں خدا نے کیوں خلق کیا تھا، خدا نے کیوں بنایا تھا. ذرا سا ایسا ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ سے نکلے کسی اور انوائرمنٹ کے اندر گئے، اسی کی کلچر کو کاپی کر لیتے ہیں، اسی کے آبجیکٹیوز کو اپنے آبجیکٹیوز بنا لیتے ہیں. سب بلا دیتے ہیں ہم کیوں آئے تھے دنیا کے اندر، خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا، امام کیوں تشریف لائے تھے. یہ سب کا سب پارٹ ٹائم چلا جاتا ہے. کہتے ہیں محرم کے اندر مجلس میں آئی جائیں گے، باقی تو وہی کرنا ہے جو سب کر رہے ہیں. مجھے ڈر ہے آپ میں سے اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں، اور مجھے بلنٹلی بولنے میں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ رسک لوں گا کہ کوئی ناراض بھی ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ 13 محرم کو ویسے ہی واپس چلا جاؤں گا، لیکن میرے سامنے پرابلم یہ ہے کہ اگر میں بھی نہیں بولوں گا تو کل قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دین کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان کے دین میں ایک پرابلم دیکھی تھی، تم نے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ شاید ان میں سے کچھ لوگ سمجھ جاتے، اپنی لائف کو ان آبجیکٹیوز کے اوپر لے آتے جو خدا نے بنائے تھے. تو جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم ضرور کریں گے، اور اس میں جو خدا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، کسی کرٹیسزم کرنے والے کی کرٹیسزم سے تم لوگ مت ڈرنا، تم لوگ اپنا کام ضرور کرنا. تو آپ بھی اپنا کام کریں، ہم بھی اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. خدا ہم سب کو سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما رہا ہے انشاءاللہ. سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. اور آپ کی ساری محنتیں اس وقت آپ کے اور کام آئیں گی جب انشاءاللہ آپ اور میں اپنی زندگی میں سید الشہداء کے فرزند کا ظہور دیکھ سکیں. ہماری اور آپ کی محنتیں اس دن کام ضرور آئیں گی. تو آپ اور میں اس توحید کو اپنے وجود کے اندر لانے کی کوشش کریں. اچھا، اس توحید کو اپنے اندر کیسے لائیں؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن چند منٹ اس کے اوپر لگاؤں گا. میں اتنی محنت کر کے یہاں تک آیا ہوں تو اس کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے. اس توحید کا ہمارے اوپر اثر کیا پڑے گا یہ میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. توحید کو پریکٹس میں کیسے لائیں اس کو میں چند منٹس میں کہنے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا کام یہ کیجئے، توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں. توحید کے بارے میں جو بیانات امیر المومنین سے ہمیں ملے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں اور کہیں سے نہیں مل سکتے تھے. کسی نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کے صحیح جانشین امیر المومنین ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو سارا دین بنا ہوا ہے توحید پر. ہم وہ توحید لاتے ہیں جو ہم نے امیر المومنین سے سنی ہے. تم اور کہیں سے لا سکتے ہو تو توحید لے کر آؤ.
پھر دونوں توحید کو نزدیک لاؤ اور دیکھو کس کی توحید میں مضبوطی ہے. جو توحید امیر المومنین نے بیان کی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا کون ہے؟ نہج البلاغہ میں ان خطبات کو پڑھا کس نے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ پڑھ بھی لیتے تو سمجھنے میں کافی دشواری آتی، بہت سخت ہے. اس کے لیے میں کیا عرض کروں گا، وہ خطبات تو ضرور پڑھ لیجئے. دوسرا کام یہ کریں کہ کسی اچھے آتھر کی کتاب جس نے توحید کو سمپلیفائی کر کے بیان کیا ہو، مثلا آیت اللہ مکارم شرازی کی کتاب عقائد کے اوپر ہے، اس میں بیان ہوا ہے. آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے، آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے. یہ ساری اردو میں بھی جس میں میں بول رہا ہوں اور انگلش میں بھی کافی حد تک ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہیں. ان کو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو کتابیں مل سکتی ہیں. کوئی ایک کتاب ایسی لے لیں جس نے توحید کو ایکسپلین کیا وہ سمپلیفائی کر کے، تو آپ کو اور مجھے یہ پتا چلے کہ توحید کی ڈیپتھ کتنی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا کام کر لیں. یہ جو آپ کے پاس دعائیں ہیں، عبادات ہیں، ان میں توحید کو ڈھونڈیں. یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ توحید کی علامتی تصویر ہے. آپ کہہ رہے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. سب کچھ خدا سے ہے. یہ سب اس توحید کو سکھانے کے لیے. سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ سب توحید کو سکھانے کے لیے. دعاؤں کے اندر توحید، دعائے کمیل کے اندر مختلف دعائیں موجود ہیں. اچھا، ان کا آپ کے وجود پر اثر ہوگا اگر سمجھ کے کہیں. میں اس کو بعد میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، پھر دوبارہ وقت کم. ابھی مولانا صاحب جو انگلش میں خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کسی ہاسپٹل میں بھیجے گئے اور وہاں پر کوئی لڑکی تھی جو کینسر کے 4th اسٹیج میں تھی، جس کو یقیناً دنیا کے اعتبار سے مرنا ہی تھا، لیکن وہ ہاسپٹل میں تھی اور اس نے کہا کہ میرے لیے کسی کا بندوبست کیا جائے. تو ان کو بلایا گیا، مولانا صاحب وہاں پر گئے اور کہہ رہے ہیں بالکل وہ لڑکی اپنے ارادے میں ختم ہو چکی تھی، مورائل بالکل ڈاؤن، اس کا بالکل ڈسکریجڈ، اور وہ وہاں پہ تھی. سعودی عرب سے تھی، مکتب اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے اس سے بات کی اور کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد، جبکہ بہت زیادہ مورائل میں ڈاؤن ہوئی تھی، وہ اس سے پوچھا جیسے کہ ان لوگوں کا روٹین ہے کہ کیا میں تمہارے لیے دعا کروں. اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. مولانا صاحب نے امام کی دعاؤں میں سے دعائے مشلول پڑھی اور مولانا بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے جب میں باہر نکل رہا تھا تو ہاسپٹل کی اسٹاف میں سے ایک لیڈی مجھ سے کہہ رہی تھی، امام تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ یہ چینج ہو گئی، بالکل یہ چینج ہو گئی ہے. جب آپ آئے تھے تو یہ تو ختم ہو گئی تھی اور ابھی بالکل فریش ہو گئی. تو اب نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اچھا، شاید اس کو دعائے مشلول بیچاری کو سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوگی. مجھے نہیں معلوم اگر وہ سمجھ جاتی تو کیا ہونے والا تھا. یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور توحید سے ہم دور ہیں. اللہ اکبر، اتنا انجسٹس. یہ سارا ٹریجر آپ کے پاس ہے اور آپ اور میں ہی توحید نہ جانتے ہوں. یہ کتنی ناانصافی ہے. اس توحید کو ہمیں سمجھنا ہے تو کیسے آپ لائیں گے؟ ایک کتاب کم سے کم پڑھ لیجئے، کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں میٹیریل پڑھ لیجئے. پڑھنا بہت ضروری ہے. سنے سنایا بھول جاتے ہیں آپ. میں اور آپ کو ہمارا کوئی میموری تھوڑی اتنی ابھی آپ باہر نکلیں گے 20 منٹس کے بعد 80% بھول چکے ہوں گے ایز پر اسٹیٹسٹکس. اور دین کے معاملے تو پتہ نہیں وہ کیا ہی ہوگا، پھر لوگ دنیا کی چیزیں بھول جاتے ہیں. شاید دین کے معاملے میں توفیق ملے گی، فرد شہزاد کے صدقے میں خدا زیادہ میموری میں رکھے گا انشاءاللہ. تو کسی کتاب سے پڑھیے. دوسرا کام، ان دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر توحید کو دیکھیں. ایک تیسرا کام بھی ہے، ذرا اپنی زندگی میں خدا کو ڈھونڈیں. اپنی زندگی میں خدا کو ڈھونڈیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں کہ، اور میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا تسبیح میں کر لیں. کبھی مجھے موقع ملا تو میں اپنے اس تقیہ کلام کو کبھی آپ کے سامنے بھی دہراؤں گا کہ آپ تسبیح کیسے پڑھیں. آپ ایسا کر لیجیے، جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تسبیح میں، تو آپ ایک ایک خدا کی نعمت جو آپ کو ملی ہوئی ہے گننے کی کوشش کریں. مثلا آپ نے 3 دفعہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ،
یہ 3 دفعہ مثال کے طور پر اس اولاد کے لیے جو خدا نے مجھے دی ہے. پھر آپ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ حمد اس جسم کا طاقت کا جو خدا نے مجھے دی ہے. پھر الحمدللہ. کتنی نعمتیں خدا کی، کم ہے؟ خدا کو شکر بتانا ہے. توحید کو اپنی زندگی میں دیکھیں. پھر ایک چوتھا مرحلہ آئے گا، پھر خدا آپ کو توحید دکھائے گا. پھر خدا توحید دکھائے گا. اور وہ کیسے دکھاتا ہے؟ سادہ ترین فارمولا یہ ہے، مصیبت میں ڈالے گا اور آپ کا ری ایکشن دیکھے گا، اور جب آپ کا ری ایکشن خدا کی طرف ہوگا تو خدا اپنے وجود کا جلوہ آپ کو دکھائے گا. یہ ریوارڈ اس وقت ملے گا جب آپ مشکلات پہ نہیں گھبرائے. اور اگر آپ مشکلات پہ بوکھلا گئے اور خدا سے کہا خدا یہ مشکل کیوں آئی، تو خدا مشکل اٹھا لے گا لیکن جلوہ بھی نہیں دکھائے گا. اور آپ مشکل اٹھنے کے بعد یہ سمجھیں گے اچھا یہ فلاں آدمی نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے. آپ خدا کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو تھوڑا مشکلات پہ صبر کرنا سیکھیں. مشکلات پہ تھوڑا سا صبر کرنا سیکھیں. کربلا ہمیں یہی سکھا رہی ہے. کیا کسی روایت میں ہے کہ اہل کربلا گھبرائے؟ جھوٹے بھی کسی نے نہیں لکھا ہے. جھوٹی روایتیں ہمارے پاس اتنی ہوتی ہیں، کسی نے جھوٹے میں بھی نہیں لکھا کہ اہل کربلا گھبرائے. نہیں، سب لوگ پیسفل، سب کو اطمینان ہے. کس بات کا اطمینان ہے؟ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے تھے. گویا ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ کیلکولیشنز کریں گے میری طرح کہ اگر خدا ہوگا تو یہ ہوگا اور یہ چونکہ خدا ہے تو یہ ہوگا. نہیں، یہ لوگ دیکھ رہے تھے خدا ہے. توحید کے سیکھنے کی ایک طریقہ میرے ذہن میں ہے، میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تھوڑی سی بات اس کے اوپر باقی ہے ابھی. یہ لوگ توحید کو دیکھ رہے تھے، خدا کو دیکھ رہے تھے، خدا کے وجود کو احساس کر رہے تھے اپنے وجود کے اندر. لہذا جب یہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے، یہ لوگ بعض ان میں سے، میں دعوے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روایت ہمارے پاس موجود ہے، ان میں سے بعض خوش تھے. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. خوش تھے. تو ایک اتنا خوش تھا، اس کے برابر میں کھڑے بندے نے اس سے کہا کہ اتنے سخت وقت میں، جو اہل بیت پہ سختی کا وقت ہے، تم خوش کیوں؟ کہنے لگا میں اپنے آپ میں اور اللہ کی دی ہوئی جنت میں اتنا سا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، خوش کیوں نہ ہوں؟ جو کچھ مجھے زندگی سے ملنا تھا اتنا سا فاصلہ رہ گیا. اب مولا اجازت دیں گے میں میدان میں جاؤں گا، میں شمشیر چلاؤں گا، مارا جاؤں گا، معاملہ ختم. جو مجھے ملنا تھا وہ مل گیا. تو خوش کیوں نہیں ہوں؟ تمہاری بات صحیح ہے. اس نے کہا تمہاری بات صحیح ہے، سخت وقت ہے، لیکن جب اپنی کامیابی کو اتنا نزدیک دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی. اور ان لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو عزیزان محترم، یہ توحید جب ہمارے اندر آتی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی کہہ دوں، آپ جب توحید پہ کام کریں گے مشکلات آئیں گی. کبھی نہیں کہوں گا مشکلات نہیں آئیں گی، نہیں، مشکلات آئیں گی، کیونکہ اس کے بغیر آپ توحید سیکھ ہی نہیں پائیں گے. مشکلات آئیں گی، صرف خدا آپ کو وہ دل دے گا اس کو مشکل لگے گی نہیں. اور آپ کے بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے پاکستان میں مختلف شہروں ملکوں کے اندر ان مسائل سے توحید سیکھی ہے. البتہ بہت سارے لوگ تو بوکھلا گئے ہیں، گرین اور بلیک اور یلو کارڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کچھ ہیں جنہوں نے توحید سیکھ لی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیا، کیا ہے خدا اور کس طرح نصرت کرتا ہے. یہ کربلا نے سکھایا، یہ کربلا نے سکھایا. بحمدللہ رب العالمین، آپ کو خدا نے موقع دیا، آپ کو اور ہمیں. عزیزان محترم، ایک جملہ اور عرض کروں گا، میں نے بہت دیر کر دی، میں ہر روز سوچتا ہوں تھوڑا سا پہلے ختم کر دوں گا لیکن پھر بھی دیر ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، سید الشہداء کے فرش کے اوپر تشریف لا رہے ہیں، تو ایک بات میں گارنٹی سے آپ سے کہہ سکتا ہوں، اور آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، آپ کا یقین ہے اس بات کے اوپر،
کیا شیطان آپ کو یہاں لائے گا کبھی؟ شیطان نہیں لائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جذباتیات میں آ کے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ امام حسین آپ کو یہاں لائے. کم سے کم یہ کہ امام حسین نے آپ کے لیے اپنے دروازے کو کھولا رکھا ہوا ہے. اگر میں برا بھی ہوں نا تو مجھے ایک بات سوچنی چاہیے. میرے مولا مجھ سے کہہ رہے ہیں تم برے تھے نا، لیکن میں نے تمہیں آنے دیا، اب میری دعوت کا لاج رکھ لو اور اچھے ہو جاؤ. اگر میں برا بھی ہوں نا تو میں یہ سوچوں گا کہ میں کتنا برا تھا. میں اتنا برا تھا کہ اگر لوگ یہ جانتے ہوتے کہ میں کتنا برا ہوں تو مجھے شاید سلام بھی نہیں کرتے، شاید مجھ سے ملتے بھی نہیں. لیکن میرے مولا نے مجھے آنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اگر تصور کیجئے اگر کسی برے آدمی کو امام حسین اپنے گھر پہ دعوت دے دیں، اس کو شرم آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اعزائے محترم، آپ سید الشہداء کی دعوت پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ ان کی دعوت پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کو مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے، جو میرے اندر خرابیاں مجھے دور کرنا چاہیے، اور اس بابرکت نورانی محفل سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور بہت اچھا موقع طلب کرنے کا، دعا کرنے کا وہ وقت ہے جب آپ مصائب کے اندر ہوں. تھوڑا سا دل نرم ہو جائے. محبت خدا کے لیے ہو یہی عبادت ہے. یہ کہ آپ کا دل تھوڑا سا امام حسین کی یاد میں نرم ہو رہا ہو، تھوڑا سا غم آپ اپنے اندر فیل کر رہے ہو، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ اس آدمی کا امام حسین سے کوئی کنیکشن ہے. یہ عبادت ہے، یہ کنیکشن عبادت ہے. اور آج آپ نے یہاں پہ تشریف فرما ہے. آج کا دن دو مظلوم جوانوں سے نہیں، نوجوانوں سے منسوب ہے. دو بچوں سے منسوب دن ہے. آج کربلا میں جو کوئی بھی ہے یہ کسی کا وارث ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے. عزیزو، آج آپ جن نوجوانوں کے نام پر بیٹھے ہیں یہ بی بی زینب کے دو جوان بچے ہیں. ان کی ماں بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، ان کے والد حضرت جعفر طیار کے فرزند ہیں. یہ جو بچے ہیں ان کا نسب دنیا کے معصوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ ترین انساب میں سے ایک ہے. اعلیٰ ترین تعلق ان کے پاس ہے کہ مولا امیر المومنین سے ماں سے بھی متصل ہیں اور باپ سے بھی متصل ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ ان کی ماں بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. ایسو ایک عجیب قربانی ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دی ہے مجھے، کہ بی بی زینب نے پورے واقعے کربلا کے اندر کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ اپنے بچوں کی شہادت پر نوحہ پڑھا ہو. ہمیں نہیں مل رہا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا عاشور کے دن سے گویا رہائی تک اپنے بھائی کے غم کو تو بیان کرتی رہی لیکن اپنے بچوں کا کبھی تذکرہ نہیں کیا. آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پر آئے. تو آج دن اور محمد کا ہے. یہ دونوں بچے
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی گویا کمائی کے طور پر ہے. کربلا کے میدان میں ان کے والد ان کو بھیجتے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ آتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی اولاد میں کوئی جوان نہیں پا رہی جس کو امام حسین پر قربان کرے. وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری توقع ان دو بچوں سے رکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے جو بھی قربانی خود دوں وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ دو بچے جا کر میرے بھائی پر قربان ہونے والے ہیں. ہمارے پاس روایت اور بیان موجود ہے کہ سید الشہداء شب عاشور مختلف خیموں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہاں لوگوں کی حالات کیا ہیں، لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب نے دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا، ایسا نہ ہو کہ قاسم پہلے چلے جائے، تمہیں پہلے قربانی دینی چاہیے، تمہارا سن کم ہے، تمہاری عمر کم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ علی اکبر پہلے چلے جائے، تمہیں پہلے قربانی دینی چاہیے. اور دیکھو جب میدان میں جاؤ تو جا کے ثابت کرنا کہ تم علی مرتضیٰ کی نسل میں سے ہو. بنی ہاشم اپنے جوانوں اور نوجوانوں کو بھی سارے جنگی طریقے سکھاتے تھے، تو یہ دونوں بچے بھی ٹرینڈ تھے اور انہوں نے جا کے میدان جنگ کے اندر جو جوہر دکھائے ہیں وہ دشمن سے کہلوا گئے کہ یہ علی مرتضیٰ کی نسل سے ہیں. تو بی بی نے دونوں کو تیار کیا کہ دیکھو دونوں جانا، پہلے قربانی دینا. اور بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ ماں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ دیکھو بچوں، ایسا نہ ہو کہ نہر کی طرف جا کر پانی پی لینا، یہ مت کرنا. اب نہیں معلوم یہ کیا جذبہ رہا ہوگا، کہا یا نہیں کہا، لیکن قرین ہے کہ کہا ہوگا، چونکہ کم سن بچے تھے، شاید بچپنے میں آ جائے. تو ماں نے ان کو بتایا ہو کہ دیکھو بیٹا یاد رکھنا، علی اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہیں، سب بچے پیاسے ہیں. بچے عاشور کے دن سید الشہداء کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی جانے کی اجازت دی ہے. اب اس میں ایک عجیب نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت کی محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بڑی عجیب محبت ہے. یعنی اللہ کے رسول کے سامنے جب ایک دفعہ جبریل نے کہا کہ آپ یا تو اپنے بیٹے قاسم کو قربان کریں یا حسین کو قربان کریں، فرشتے نے آ کر کہا ایک زانوں پہ ان کے بیٹے قاسم تھے اور ایک زانوں پہ سید الشہداء، تو کہا یا قاسم قربان ہو یا حسین. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل میں قاسم کو قربان کروں گا. جبرائیل نے پوچھا کہ کیوں؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ دیکھو حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، اگر حسین گئے تو فاطمہ کی دل کو تکلیف ہوگی، میں فاطمہ کی دل کو تکلیف نہیں دے سکتا. عزیزو آپ یقین مانیے جب اون محمد آئے ہوں گے اجازت دینے کے لیے تو امام حسین نے سب سے پہلے یہ سوچا ہوگا کہ میری زینب کے دل پہ کیا گزرے گی جب اس کے دو بچوں کی لاشیں وہاں سے اٹھ کر آئیں گے. وہ امام حسین شاید بچوں کی وجہ سے کم، اپنی بہن کی وجہ سے زیادہ اجازت دینے سے رک رہے ہوں گے. اور ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم، اگر کوئی پوچھے بی بی زینب اپنے بچوں کو زیادہ چاہتی تھی یا علی اکبر کو زیادہ چاہتی تھی، تو کوئی مورخ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بی بی زینب اپنے بچوں کو زیادہ چاہتی تھی. قطعاً علی اکبر کو زیادہ چاہتی تھی. اگر بی بی علی اکبر کو زیادہ چاہتی ہوں گی نا تو پھر مجھے یقین ہے امام حسین اور محمد کو چاہتے ہوں گے. وہ اپنے بھائی کے بچوں کو چاہ رہی ہیں، یہ اپنی بہن کے بچوں کو چاہتے ہوں گے. کہ سختی سے سید الشہداء نے اجازت دی ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. بچے گئے، اپنی کم سنی کے باوجود دشمنوں کا مقابلہ کیا، دشمنوں سے لڑے. عمدن نہر کی طرف کوئی نہیں گیا بلکہ مخالف سمت کے اندر لڑتے رہے. ایک موقع آیا جب دونوں زمین کے اوپر گرے،
سید الشہداء کو آخری سلام کیا. گویا سید الشہداء مولانا ابوالفضل العباس دونوں نوجوانوں کے لاشوں کو لے کر آئے. اب عزیز و رسم یہ تھی کہ جب کوئی لاشا آتا تھا تو اس کی ماں سامنے آتی تھی, اپنے بچے کی لاشیں کو امام حسین سے لیتی تھی. امام حسین اور محمد کا لاشا لائے, لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہیں آئی لاشیں لینے کے لیے. گویا ایک موقع کے اوپر کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ اپنے بچوں کو لاشیں لینے کیوں نہیں جا رہی؟ فرمایا میں نے اپنے بھائی پر قربان کیا, میں قربان کر چکی ہوں. ایسا کتنی آسانی سے ہم نے کہہ دیا. کسی ماں سے جا کے کوئی پوچھے کہ بچوں کا لاشا چاہیے یا نہیں چاہیے, بی بی زینب نے قربانی دی, کہا نہیں میں نے اپنے بھائی کی بھی قربان کیا ہے. عزیزو نہ صرف عصر عاشور لاشیں تو نہیں آئی, قطعی روایت کے مطابق 11 محرم کو جب روانہ ہونے لگی اور اماری سے اپنے آپ کو گرایا, تب بھی انہوں محمد کی لاشیں میں نہیں گئی, امام حسین کی لاشیں پر گئی, امام حسین کی لاشیں پر گئی. پھر جب شام کا زندان کھلا, سروں کو واپس دیا گیا, تب یہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اونو محمد کے سر علیحدہ رکھے ہوئے تھے اور عورتیں نہیں سمجھ پا رہی تھیں کہ ان کی ماں زندہ ہے یا مر گئی ہے. ایک موقع آیا ہے جب بیوی اونو محمد پر روئی ہے, وہ کب آیا؟ جب مدینہ واپس آئی اور اپنے گھر بھی گئی ہے. اب جو اونو محمد کے خالی کمرے دیکھیے, لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.